بیوی کے قاتل جو ہیں وہ ایسے ہیں ویسے ہیں، وہ یہ ملا ہوا وہ ملا ہوا. میری تو وہ لیڈر تھی نا، چھوڑ دو. بلاول کی وہ ماں تھی، بختاور کی وہ ماں تھی، آصفہ کی وہ ماں تھی. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ان سے زیادہ تکلیف ہے بے نظیر کی، تو یہ جھوٹ ہے، بکواس بند کرو. جو اس ملک میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا، ان کو جب پھانسی لگ گئی نا، ضیاء الحق نے کہا اپنے لوگوں کو کہ اس کو جا کے چیک کرو کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں. تصاویر بنائی گئیں. لوگ کہتے ہیں بے نظیر وزیر اعظم بننے کے لیے آ گئی. میں نے کہا یار کبھی میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم یہاں سے چلو، یہاں آؤ گے تو وزیر اعظم بن جاؤ گے، اس راستے میں ہم بم بھی ماریں گے، گولیاں بھی ماریں گے، سب کچھ کریں گے، اب وزیر اعظم بنے گے. یہ پڑی وزیر اعظم کی سلاؤ ذرا. کبھی ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھو اور سوچو کہ تمہارا ایک ہی بیٹا ہے اور یہ حالات ہیں ملک کے. کون سا باپ ہوگا، کون سا خاندان ہوگا اس کو کہے یار تم بھی وہی راستہ اختیار کرو. یار جو کچھ اس ملک میں بیوی کے ساتھ ہوا ہے نا، بیوی وہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی، بیوی اس سے بہت زیادہ بہتر چیزیں ڈیزرو کرتی تھی. میرے تو کزن تھے، ایک کا نام تھا راشد، ایک کا نام تھا ذوالفقار. تو مجھے کہتا ہے کہ وہ ملی ہے. سعید غنی صاحب، سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. پہلے تو یہ بتائیے گا آپ کا سر کیسے اس پارٹی طرف آنا ہوا؟ آپ کے فادر کے بارے میں ابھی چیزیں آفس میں بھی دیکھ رہے تھے، وہ تو ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑے ہو گئے، عثمان غنی صاحب کہیں بھی ایم سی بی بینک. تو سر یہ بتائیے گا آپ کا کیسے یہ فادر انسپریشن بنے یا؟ جی میں نے جوائن نہیں کی پارٹی میں، پیدا ہوں پارٹی میں. جوائن تو میرے فادر نے کی تھی. تو میرے فادر نے جب پارٹی بنی تھی اس وقت جوائن کر لی تھی تھوڑے عرصے بعد. اور وہ اتنے خیر پرومیننس میں اس وقت تو نہیں تھے جب بھٹو صاحب کے وقت میں. بیسیکلی اس وقت بھی ٹریڈ یونین میں ہی تھے اور بڑے ہارڈ لائنر ٹریڈ یونینس تھے. بھٹو صاحب کے دور میں بھی گرفتاریاں کی ہوئی ہیں. گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی، وہ گرفتار ہو جاتے تھے، تو اتنے ہارڈ لائنر تھے. پھر شہید بیوی کے وقت کے بعد سے جو ہے وہ زیادہ ان کی پرومیننس بھی ہوئی، بیوی کے بھی نظر میں آئے، ان کے ساتھ بھی بڑے قریب رہے. اور بیوی کافی ٹرسٹ کرتی تھیں، اس لیے کہ ظاہر لائلٹی جو ہوتی ہے پارٹی کے ساتھ وہ میٹر کرتی ہے کافی. تو ایک عجیب اتفاق یہ ہے کہ انہوں نے سینٹ کا ٹکٹ مانگا تھا پارٹی سے، آئی تھنک 1993 اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو بیوی نے ان کو خط لکھا، ان کو بتایا کہ میں دینا چاہتی ہوں ٹکٹ، بٹ بہت پریشرز ہیں، بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ مائنڈ نہیں کریں گے اگر میں آپ کو ٹکٹ. تو انہوں نے کہا نہیں، تو ان کو نہیں ملا ٹکٹ. اچھا، پھر اس کے بعد جس حلقے سے میں نے الیکشن لڑا، انہوں نے 2 مرتبہ اس حلقے سے الیکشن بھی لڑا. 92 میں بائی الیکشن لڑا اور 93 میں جنرل الیکشن لڑا. ووٹ انہوں نے اچھے لیے کہ جیت نہیں سکے. تو میں لوگوں کو بتاتا ہی ہوں کہ میرے والد صاحب نے اپلائی کیا، ان کو ٹکٹ نہیں ملا. میں نے پہلی دفعہ اپلائی کیا، مجھے ٹکٹ مل گیا سینٹ کا، تو میں سینیٹر بن گیا. پھر اسی حلقے سے جہاں سے میرے فادر نے بائی الیکشن لڑا تھا، وہاں سے میں نے بائی الیکشن لڑا. وہ ہار گئے، میں جیت گیا. اس کے امیڈیٹلی 1 سال کے بعد انہوں نے جنرل الیکشن لڑا، وہ ہار گئے. پھر میں نے 1 سال بعد جنرل الیکشن لڑا، میں جیت گیا. تو ایک عجیب ایک وہ جو ہے تاریخ میں یہ واقعات ہوتے ہیں نا کبھی کبھی آپ کو، تو وہ میرے ساتھ ہوئے. کیا وجوہات تھی سر؟ مطلب جو مین اسٹریم لائن پہ تھا وہ سامنے نہیں آیا، وہ تو اتفاق ہے. نہیں، میں تو دیکھیں، میں تو جہاں پر بھی ہوں نا، بیسیکلی جو میرے والد صاحب نے بویا تھا میں وہ کاٹ رہا ہوں. مطلب میرا تو جو انہوں نے کیا پارٹی کے لیے، میں نے تو نہیں کیا تھا نا. تو انہوں نے جو درخت لیگیسی تو آپ آگے لے کے چلے نا، وہ آگے لے کے چلا نا. لیکن میری جو شناخت تھی جب پارٹی میں زیادہ، میرے والد صاحب کی جب شہادت ہوئی 95 میں، اس وقت تو میں 23 سال کا بچہ تھا نا، عام سا نوجوان صاحب. تو اس کو تو پارٹی میں لوگ اتنا نہیں جانتے تھے. ظاہراً ہماری کوئی اتنی سیکریفائسز تھیں، بس ٹھیک ہے، ورکر تھا، الیکشن میں کام کر لیتا، دیٹس انف. وہ کروڑوں لوگ کر رہے ہیں. تو فادر کے بعد جب مجھے اگر کوئی عہدہ ملا تو مجھے اس لیے ملا کہ میرے فادر کی کچھ سروسز تھیں پارٹی کے لیے، انہوں نے مجھے دیا. ہاں، پھر اس کے بعد یہ کہ میں نے کنٹینیو کیا اس کو، اور بڑے اچھے طریقے سے کیا، کوشش کی کہ جو فادر کا ایک نام تھا اس کو آگے بڑھاؤں. اور جگہ آپ نے بنائی سر، وہ اللہ کا شکر ہے، وہ پارٹی کی لیڈرشپ کی مہربانی ہے، اللہ کی مہربانی ہے. بس کوئی کنٹروورسی میں نہیں آیا، کوئی بڑی چیز سچویشن نہیں ہوئی. بڑی کنٹروورسیز تو ہوتی رہتی ہیں، بٹ یہ کہ فیس کرتا ہوں. اچھا سر، جس علاقے سے آپ ہوتے ہیں، مجھے جو آپ کا علاقہ ہے سر، وہ بھی بڑا سر کنٹروورشل ہی رہتا ہے ہمیشہ سے چیزوں میں شکار رہتا ہے جب الیکشن ہوتے تھے شروع سے. مروت صاحب کے دور میں بھی وہ ایکچولی بڑی ٹف کنسٹیٹوینسی رہی ہے کسی کے لیے بھی. پیپلز پارٹی تو وہاں خیر بہت پیچھے رہی ہمیشہ. وہاں ایکچولی پیپلز پارٹی تو کبھی بھی بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں رہی. میرے والد صاحب کے جو ووٹ تھے وہ ہائیسٹ تھے، جب بھی جو کینڈیڈیٹ لڑے وہ 10,000 تھے، ان کے ہائیسٹ ان کے ووٹ تھے 10,000. اس سے زیادہ کبھی کسی نے نہیں لیے تھے. تو میں جب الیکشن لڑا تو پہلی مرتبہ میں نے 24,000 لیے.
2017 میں جب میں آگے لڑا. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ کنسٹیٹوئنسی بہت ٹف رہی. پیپلز پارٹی اگر ٹاپ 2-3 میں نہیں بھی آتی تھی تو مروت ہو, نون لیگ ہو, MQM ہو, PPI پنجابی پختون اتحاد, وہ بھی بہت ایک سیٹ 88 میں جیتی. PPI تو تھی نا سر اس زمانے مروت صاحب کے دور سے. پنجابی پختون اتحاد 88 کے الیکشن میں ایک صوبہ اسمبلی کی سیٹ جیتا تھا, صرف ایک, اور وہ یہ سیٹ, وہ یہی تھی, اور وہ مروت صاحب بھی تھے. مروت صاحب عرفان آباد جیتا. تو یہ ایکچولی اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ اس کنسٹیٹوئنسی میں نا آپ دیکھیں تو یہ منی پاکستان ہے. ہر رنگ و نسل کا آدمی آپ کو اس حلقے میں ملے گا. بہت مشکل ہے سر یہ, ہر کمیونٹی کا جگہ نکالنا, دوسرے کے ووٹ نکالنا. اچھا ایک سے ووٹ نہیں جیت سکتے, ایک سچویشن میں نہیں نکل سکتے, آپ کو دوسرے کے ووٹ چاہیے. ساری کمیونٹیز ہیں نا, تو میں کوئی ایک کمیونٹی کے ووٹ لے کے نہیں جیتا ہوں. تو کرسچن بھی بہت ہے وہاں پہ. آپ کرسچن بھی میرا خیال ہے پاکستان میں جو ہائیسٹ نمبر آف ووٹس اگر کسی پروونشل کنسٹیٹوئنسی میں ہوں گے تو یہ کنسٹیٹوئنسی ہائیسٹ نمبر آف ووٹس کرسچنس کے. تو اس لیے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے پورے شہر کے اندر. اور جب میں الیکشن لڑا تھا تب بھی کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جیت جاؤں گا. وہ تو میں کانفیڈنٹ تھا بہت زیادہ کہ میں جیت جاؤں گا, بٹ ادروائز میری پارٹی کے اندر بھی لوگوں کو ڈاؤٹ تھا کہ نہیں یہ بڑا مشکل کام ہے وہاں سے نکالنا. ہاں, آخری جو الیکشن ہوا تھا 2013 کا, اس میں پیپلز پارٹی کے 3,500 ووٹ تھے. 3.5 تھے نہیں, خیر وہ اسٹیمپنگ کر کے ہمارے ووٹ ضائع کر کے کر دیا تھا. لیکن وہاں پیپلز پارٹی کا ووٹ جو ٹریڈیشنلی رہا ہے نا جی, وہ 6-7 ہزار آیا, 8 ہزار آیا, اس سے زیادہ نہیں تھا کبھی بھی. تو خیر ہم نے محنت کی, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, اور وہ 24,000 پہ لے گئے اس کو. سر اس جو آپ کی جو ایریا ہے اس میں سر ڈرگز ورگس کا ہی بڑا مسئلے مسائل رہے ہیں شروع سے سر, تو اس کو کیسے کنٹرول کیا سر آپ نے؟ کچھ بہتری لے کر آئے, اور وہاں کا سچ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے سر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں کراچی شہر میں جو پرانے علاقے ہیں جو بھی ہیں, آپ لیاری لے لیں, صحیح ہے, ملیر لے لیں, صحیح ہے, کیماڑی لے لیں, چنسر کوٹ لے لیں, ابراہیم حیدری لے لیں, یہ جو پرانے علاقے ہیں شہر کے نا, وہاں یہ ایشوز رہے ہیں. اچھا اس کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں, لیکن میرا علاقہ شاید کچھ بھی حالیہ دنوں میں بدنام زیادہ رہا. ابھی وہاں اگر جا کے دیکھیں گے نا تو کوئی آرگنائزڈ ایسا کوئی کرائم نہیں ہے. اچھا دیکھیں ویسے پورے شہر میں ہو رہے ہیں, پورے ملک میں ہو رہے ہیں, پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. جو بڑے بڑے ڈیولپڈ ملک ہیں, شہر ہیں, وہاں پر بھی آپ کو یہ ڈرگز مل جاتی ہیں, بہت سختی ہے جہاں پر, وہاں بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح کی چیز تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ آرگنائز کوئی اڈے چل رہے ہوں, کوئی باقاعدہ کسی کی سرپرستی میں چل رہے ہوں, وہ چیزیں بالکل نہیں ہیں. ایک زمانہ سے رہا ہے. نہیں, وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی. جب یہ کراچی میں گینگ واز والا چکر تھا نا, اس وقت ڈیفینیٹلی, لیکن ہم بھی وہاں وکٹم رہے, ہم بھی نشانے پہ رہے, ہمارے گھروں پہ بھی فائرنگ ہوتی رہی, تو ہم بھی. اچھا بڑی بات ہے سر آپ کا وہاں رہنا, وہاں پر ہونا, پھر ان کے خلاف کھڑے ہونا, یہ سر آپ کو لگتا نہیں تھا کہ یار میں گھر سے نکلوں گا تو کوئی گزرتے ہوئے. میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں, جب یہ حالات بہت خراب تھے نا, تو وہاں بھی 2 گینگس تھے جو یہ اکثر لڑتے تھے ایک دوسرے سے, اور دونوں میں میری رشتہ داریاں بھی تھیں, ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے, لڑتے تھے. رشتہ ظاہر میں صدیوں سے وہاں رہتا ہوں, رشتہ داری تو بہت ہے نا, ہر گھر میں رشتہ داری ہے. تو وہاں ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی ایک گینگ کا بندہ کسی پولیس نے مار دیا نا, تو بھی وہ آگے فائرنگ میرے گھر پہ کرتا تھا کہ اس نے مروایا ہوگا. پھر اگلے دن دوسرے کا مرتا تو آگے میرے گھر پہ کرتا تھا کہ اس نے مروایا ہوگا. لیکن جو دلچسپ چیز ہے نا, امپورٹنٹ چیز جو ہے, میں نے اس پورے عرصے میں ایک رات اپنے گھر کے باہر کہیں نہیں گزاری. میری والدہ مجھے کہتی تھی گھر مت آیا کرو. یار فائرنگ روز رات کو آپ کے گھر پہ ہو رہی ہو تو کون سی ماں کہے گی بیٹے کو کہا کہ گھر پہ رہا کرو, مجھے کہتی گھر پہ مت آیا کرو, کہیں اور رہ لو. لیکن میں نے ایک رات اپنے گھر کے علاوہ کہیں نہیں گزاری. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ سوچتا تھا کہ یار اگر میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں, میں تو افورڈ کرتا ہوں, میں چلا جاؤں گا کہیں جا کے رہ لوں گا, لیکن یہاں اور بھی تو بیچارے اتنے لوگ رہتے ہیں نا. اگر میں نے ایک رات کہیں اور گزار لی اس ڈر کے مارے کہ فائرنگ ہو رہی ہے, حالات خراب علاقے کے, اور میں نہ ہوں علاقے میں, تو یہ تو شاید باقی لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے, جو تھوڑا سا بیچاروں کی امید ہے, آج سے وہ ختم ہو جائے گی. تو نہیں, مجھے تو یہیں رہنا ہے, تو میں رہتا اپنے اسی گھر میں تھا. اور یہ پتا تھا کہ نکلنا بھی ہے, آنا بھی ہے, جانا بھی, اور ادھر ایسے سوری ٹو سے کہنا چاہیے پاگل لوگ ہیں کسی نے دبا دیا. ہم تو آتے آتے رہتے, تھریٹس ہوتے تھے. اچھا باقی تو اور لوگوں سے لڑائی لڑی تھی, MQM سے بھی پھٹے تھے. وہ تو ایک انٹرنل جو گینگ وہاں سے نکلنے کے بعد, علاقے سے نکلنے کے بعد, ایک تو آپ علاقے کے اندر جو مصیبتیں الگ ہے, شہر کے اندر آپ کے جھگڑے MQM کے ساتھ الگ ہیں, باقی جو گروپس ان کے ساتھ الگ ہیں. مرتے تو کیا نہ کرتے تو تھے. ایک مرتبہ تو دیکھیں ہماری پیپلز پارٹی گورنمنٹ آنے کے بعد, آئی تھنک یہ کوئی 2010 کی بات ہوگی, 9 کی بات ہوگی, میری گاڑی پہ فائرنگ ہوئی. وہ تو شکر ہے کہ میں آگے بیٹھتا تھا, میں پیچھے نہیں بیٹھتا ہوں گاڑی میں, ابھی بھی آگے بیٹھتا ہوں. تو بلٹ بالکل سیدھا میری جہاں میں بیٹھتا ہوں ادھر آیا, اور وہ سلپ ہوا شیشے سے, اور وہ لگ گیا, شیشے میں نشان آیا, اس نے شیشے کو کریک کیا ہے. میں نے گھر جا کے یہ نہیں بتایا کہ مجھ پہ فائرنگ ہوئی ہے, میں نے FIR نہیں کروائی. میں نے پولیس کو دکھایا, میں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو دکھایا, میں نے جا کے چیک کروایا کہ بھائی کیا, سب نے کہا کہ بلٹ آیا, یہ بچ گئے ہو. لیکن میں نے FIR اس لیے کٹائی کہ بھائی گھر والے پریشان ہوں گے, بچے پریشان ہوں گے, ماں پریشان ہوگی, اب کیا بتائیں کسی کو جی کیا ہو رہا ہے. سر یہاں تک تو ٹھیک ہے, آپ کو اپنا ڈر تو نہیں تھا,
یہ ڈر نہیں ہوتا میں نکل رہا ہوں یار پیچھے بچے گھر والے یہ تو نکلنا ہے؟ یہ تو ہوتا ہے لیکن اب کیا کریں گے آپ مجھے بتائیں نا, کیا کریں گے آپ؟ اب اگر آپ پالیٹکس میں ہے نا, جب یہ ساری سر تو نکل جاتے اس علاقے سے بعد میں بس ایسے بہت سارے ہمارے منسٹر صاحبان تو ہیں گھر ور سے نکلنا ہے تو ایک الگ بات ہے نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ گھر وہاں تھا, والدہ مجھے کہتی تھی کہ حالات خراب ہے تم گھر مت آیا کرو, کہیں کسی دوست کے رہ لو, کسی اور جگہ جا کے رہ لو, فی الحال رات وہاں گزارا کرو. اگر آپ کے گھر پہ روزانہ فائرنگ ہو رہی ہے رات کو تو آپ کیا کریں گے مجھے پتہ ہے. اور یہ جب گھر آتے تھے پتہ ہوتا تھا کہ آج پتہ نہیں گولی ادھر سے آئے گی ادھر سے آئے گی, ایک گروپ ادھر سے آتا تھا ایک ادھر سے آتا تھا, تو بلٹ کے نشان تھے دیواروں کے اوپر لگے رہتے تھے. مسئلے دونوں کے تھے. تو مجھے تو حیرت ہوئی نا جب وہ ایک رپورٹ آئی کہ جی منشیات فروشوں کی سرپرستی کرتے ہیں. میں نے کہا اچھی سرپرستی کرتا ہوں, گولیاں میرے پہ چل رہی ہیں, دونوں مجھ میں کرتا ہوں, سرپرستی میں کر رہا ہوں. روٹی کپڑا اور مکان. سر ابھی بھی یہی اسٹانس ہے آپ لوگوں کا, کچھ چینج آیا ہے سر اس کے اندر, یا ابھی بھی ہماری نیڈ یہی ہے؟ جب تک لوگوں کا یہ مسئلہ ہے نا تو یہ سلوگن رہے گا. آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے میرا مسئلہ نہ ہو, آپ کا مسئلہ نہ ہو, لیکن اس ملک کے جو 20-22 کروڑ لوگ ہیں, 25 کروڑ لوگ ہیں, ان میں سے 90% سے زیادہ لوگوں کا مسئلہ آج بھی ہے. ان کو روزگار چاہیے. صحیح ہے. ظاہر ہے کپڑے کا جوڑا تو لے کے نہیں دیتے نا, کسی کو وسائل دیتے ہیں, آپ ذرائع پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ کپڑے اپنے خرید لے بچوں کو. اور مہنگائی اگین انفلیشن, مہنگائی بہت ہے. لوگ 3 وقت تو دور کی بات ہے, 2 وقت بیچارے کھانے کو پتہ نہیں کیسے کھاتے ہوں گے. اب تصور تو کریں جو مہنگائی اس میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس ملک کے جو اکثریتی لوگ ہیں, عام لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, ان کا مسئلہ یہی ہے, ان کو روٹی چاہیے 3 وقت کی عزت کے ساتھ. سر ایک آپ کو عجیب کہانی بتاؤں. یہ جو تیاری کر رہے تھے 18 اکتوبر کی, کمیٹیاں مختلف بنی ہوئی تھیں, تو اس میں کسی ایک کمیٹی میں بھی تھا. اور اگر آپ تھوڑا سا ریکال کریں نا تو یہ جو شہر کے اندر بڑے بڑے پینافلیکس لگتے ہیں لیڈروں کے, اس کے 18 اکتوبر سے پہلے یہ نہیں لگتے تھے. صحیح ہے. یہ بڑی تصویر ہے, چھوٹی تصویر, یہ 18 اکتوبر ہم نے انٹروڈیوس کرایا ہے. ٹھیک ہے. کراچی شہر کا کوئی سائن بورڈ نہیں بچا تھا جہاں پہ بی بی کی استقبالیہ تصویر نہ تھی. بالکل ٹھیک ہے. ایک آخر میں لڑائیاں ہو رہی تھیں ہمارے اپنے لوگوں کی, ہم نے کہاں لگایا بھائی, جگہ ہی کوئی نہیں ہے. اتنا بس ہم نے اس کو بنایا تھا اوپر. تو میرے ذمہ یہ بھی تھا کہ میں نے جو بڑی کوئی 10 یا 20 آئی تھنک مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی, جو بڑی بسز تھیں, ایئر کنڈیشن بسز, وہ ارینج کرنی تھیں. وہ جو فارن میڈیا آ رہا تھا اس کے لیے, تو شیری رحمان اس کو دیکھ رہی تھیں, میرے ذمہ یہ گاڑیاں ارینج کرنی تھیں. ہوا یہ کہ جب قافلے ہمارے آ رہے تھے نا تو سپر ہائی وے پورا بلاک ہو گیا تھا. پورا ظاہر ہے پورے ملک سے لوگ آ رہے تھے, تو ہائی وے پورا پیک ہو گیا, گاڑیاں شہر میں آ نہیں رہی تھیں. تو جس ٹرانسپورٹر سے ہم نے گاڑیاں بک کی, جس نے مجھے صبح ارلی مارننگ کوئی 2-3-4 بجے گاڑیاں دینی تھیں, وہ گاڑیاں نہیں دے پایا. اچھا وہ کہہ رہا ہے جی میری گاڑیاں آئیں گی تو میں دوں گا, وہ ساری ہائی وے پہ پھنسی ہوئی ہیں, آئیں گی تو دوں گا. تو کچھ 2-4-5 ہو گئی, باقی ہو نہیں رہی تھیں. شیری رحمان کا فون آیا, جی گاڑیاں نہیں. میں نے بتایا, وہ جب وہ چڑھائی کر دی مجھ سے. میں کہا میں کیا کروں بھائی, آگے اس کے بعد کہہ دیجیے تمہاری رسپانسبلٹی تھی, تم نے گاڑیاں ارینج کر دی تھی. بہرحال وہ ایک وہ بنا تھا, دماغ خراب, اس دن سوئے نہیں, اتنی محنت کی ہوئی تھی, اوپر سے پھر آپ کی چڑھائی ہو جائے کام کرنے کے بعد. تو میں خیر تھوڑا سا اس پہ اپسیٹ بھی رہا. یہ رات کی بات ہے. صبح اراؤنڈ کوئی فجر کا وقت تھا, تو مجھے ایک کال آتی ہے. ایک خاتون ہیں, وہ حبیب بینک میں جاب کرتی ہیں, اور یونین میں وہ تھیں, لیڈر تھیں حبیب الدین جنیدی صاحب کے ساتھ. اچھا میں ظاہر بندہ اتنا پریشر میں ہو تو میں نارملی فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا کسی کا. پتہ نہیں کیا ہوا, یہ فجر کا وقت تھا, تو میں نے فون اٹھا لیا ان کا. ویسے ہی میں نے فون اٹھایا, میں نے کہا جی. کہتی بیٹا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی بس تیاری کر رہا ہوں, جا رہے ہیں. تو کہتی ہے کہ بیٹا خیال کرنا اور صدقہ دے دینا. اچھا ٹھیک ہے بھائی, یہ ساری صبح کی بات ہے, ابھی بی بی آئی نہیں ہے, پہنچے نہیں صبح کی. کہتی ہیں صدقہ دے دینا. میں نے کہا اچھا ٹھیک. میں نے فون تو کیا, پھر میں اتنی پریشانی میں رہا, جھمیلوں میں رہا, ذہن میں چیزیں نہیں رہیں. بی بی آ رہی تھیں پرانے والے ایئرپورٹ پہ. ٹھیک ہے. تو اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو باہر جنگلہ ہے ان کا, جو بھی گیٹ لگے ہوئے ہیں, وہ انہوں نے بند کر دیے سارے. ٹھیک ہے جی. تو خیر ہم تو اندر چلے گئے تھے. اس دن مجھے یاد پڑتا ہے کوئی کرکٹ میچ ہو رہا تھا, آئی ڈونٹ نو پاکستان کا کس کا کوئی میچ بھی تھا. مجھے کرکٹ کا جنون کے حد تک جو ہے وہ ہے, کریز ہے بہت زیادہ, میں فالو کرتا ہوں بہت کرکٹ کو. تو وہاں کسی کی ایک گاڑی کھڑی تھی اندر, شیشے اس کے بالکل ڈارک ٹینٹڈ تھے, اور میں گیا. وہ میں جانتا ہوں کس کی گاڑی تھی, مجھے یاد نہیں آ رہا, بٹ کسی ہمارے دوست کی گاڑی تھی جو اندر پارک ہوئی تھی. تو میں ابھی فلائٹ میں ٹائم تھا, تو میں نے وہ اس کو نوک کیا. میں نے کہا بیٹھو ذرا ریڈیو لگاؤ, میچ تو میں کیا ہو رہا ہے. تو میں بیٹھ گیا اندر. اتنی دیر میں کچھ عرصے بعد میرا شیشہ نوک ہوتا ہے. ٹینٹڈ جیٹ بلیک ہے, نظر نہیں آتا باہر سے کون ہے.
نوک ہوتا ہے. میں نے شیشہ اتارا تو ایک فقیر کھڑا ہے, مجھے مانگ رہا ہے کچھ کہ مجھے دے دو. اچھا میں نے مجھے خیال ہے یار وہ خاتون نے کہا بھی تھا صدقہ وصدقہ دے دینا کوئی, تو دے دو. تو میں نے کچھ پیسے ویسے جیب سے نکال کے اس کو دے دی, اسی نیت سے اس نے کہا تھا میں نے دے دیے. خیر وہ بات ختم ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد خیر یہ جب قافلہ چلا ہے بیوی کا, تو میں جو پیچھے میڈیا کا ٹرک تھا بیوی کے بالکل بیک پہ, اس پہ رہتا تھا. پھر جب ہم یہ ناتا خان برج پہ پہنچے تو میں بیوی کے ٹرک کے اوپر بھی چلا گیا. خیر سلام دعا ہوئی بیوی سے, اور لوگوں سے سلام دعا ہوئی. اچھا یہ دیکھیں ہم 48 گھنٹے سوئے نہیں تھے, یہ ذہن میں رکھیے گا. نان اسٹاپ نان اسٹاپ جاگے ہوئے تھے اس وقت, نان اسٹاپ. اچھا میری ایک عجیب سی ہے, میری عادت ہے کہ جب میں کام کر رہا ہوتا ہوں, مجھ سے اب 48 گھنٹے 50 گھنٹے 60 گھنٹے کام کر رہا ہے, میں نہیں تھکتا ہوں. جیسے ہی کام وہ ختم ہوتا ہے میں گر جاتا ہوں. بٹ ایک ہیبٹ ہے, کام موٹیویشن دیتا ہوں, لگا رہتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ہوتا رہتا ہے. اس وقت تک میں بالکل ٹھیک ہوں. ٹرک پہ جاتے ہیں, بیوی سے ملتے ہیں اور سے ملتے ہیں, تو اتنی میں مجھے وہ جو فہمیدہ مرزا صاحبہ ہیں وہ بھی ادھر ہی تھی, تو انہوں نے برگر منگائے ہوئے تھے. اچھا بھوک تو لگی ہوئی تھی, کسی نے کھایا پیا کچھ نہیں تھا, تو وہ برگر بانٹنے لگی سب کو. تو خیر میں نے بھی لے لیا, میرے ساتھ وقار مہدی صاحب بھی تھے, انہوں نے بھی لے لیا. ہم نیچے اترے. اچھا نیچے اتر کے ٹرک سے تو میں نے کہا وقار بھائی کہیں بیٹھ کے ہی کچھ برگر, تو ہم کہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئے, شاید یہ ناتا خان برج کے اوپر ہی کہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئے. ٹرک تھوڑا سا ہمارے پیچھے تھا, ہم آگے نکلے آگے بیٹھ گئے. اچھا جیسے ہی برگر کھایا نا, تو یقین جانے کہ حالت ایسی ہو گئی, میں نے کہا وقار بھائی میں ایک قدم نہیں چل سکتا ہوں, میں ایک قدم موو نہیں کر سکتا ہوں, میں بالکل ختم ہو گیا ہوں, میں نہیں موو کر سکتا ہوں. پتہ نہیں کیا ہوگا, آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا. اس وقت کھانے سے جیسی امپیکٹ آیا ذہن کو, وہ بالکل مطلب میں وہ بیان نہیں کر سکتا. وہ میری جو صورتحال تھی. اچھا فون پریشر بھی ہے, نیند بھی نہیں. میں کہہ رہا ہوں وقار بھائی میں موو نہیں کر سکتا ہوں, اب میں نہیں, میری ہمت نہیں ہے. پیدل چلتے رہے نا سارا, میں نہیں چل سکتا ہوں. اچھا ہمارا کیمپ ایک لگا ہوا تھا نرسری پہ, ہمارے اپنے علاقے کا, کیونکہ میرا حلقہ پیچھے ہی ہے, تو ہم نے کیمپ وہاں لگایا تھا کہ پانی وانی وہ سارا رکھے بیٹھ کر بیٹھے. تو میری جو اپنی گاڑی تھی وہاں کھڑی تھی, کیمپ پہ گاڑی کھڑی تھی. تو میں نے کہا ہم کیمپ پہ چلتے ہیں, تو تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کے نا, جب تک بیوی وہاں پہنچیں گی پھر ہم جوائن کر لیتے ہیں, چلے جائیں گے. ہم نے وہاں دیکھا کوئی گاڑی واڑی ملے, تو ایک جاننے والے تھے ہمارے لیاری کے دوست, ان کی گاڑی نظر آئی. ہم نے کہا جب آگے چلے ڈراپ کرتے چل کے, اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے وہاں چلے گئے. جب کیمپ پہ گیا تو وہاں گاڑی نہیں تھی میری. میں نے سے پوچھا بھائی گاڑی کہیں, تو پیچھے ہی گلستان ظفر ہے, ٹھیک ہے, بڑا مشہور علاقہ ہے, ٹھیک ہے, PCHS میں. ٹھیک ہے. تو وہاں ہمارے ایک دوست ہے, ان کا گھر تھا, تو انہوں نے گاڑی وہاں کھڑی ہے. میں نے کہا گاڑی میں یہاں چھوڑ کے گیا, تم نے وہاں بھجوا دی. تو میں نے کہا بس یہ روڈ پہ تھی تو میں بھجوا دی, پیچھے ہی ہے. تو وہاں میں وہاں چلا گیا. وہاں ہم گئے تو ہم نے وہ گاڑی اسٹارٹ کی, تو ہمارے وہ دوست تھے وہ جن کا گھر تھا, وہ دروازہ کھول کے آ گئے کہ بھائی. تو میں نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ذرا بس فریش ہونے آئے ہوں, تو آ جاؤ 2 منٹ بیٹھتے ہیں. اچھا میرا گلا بہت شدید خراب ہے, بہت شدید خراب. تو میں خیر اندر گیا, میں نے کہا مجھے گرم پانی اور نمک دے دو تاکہ میں گارگلس کر لوں, تھوڑا سا ٹھیک ہو جاؤں. وہ میں نے پانی لیا, گارگلس کیے, تو میں صوفے پہ ایسے بیٹھا. میں ایسے جو لیٹا تو میں سو گیا, کیونکہ تھکا ہوا تھا نا, میں بہت شدید تھکا ہوا تھا, میں سو گیا. مجھے نہیں پتا 1 گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد مجھے انہوں نے اٹھایا وقار نے کہ چلے. تو میں اٹھا, میں نے کہا جی چلتے ہیں, چلے. اچھا ابھی ہم اٹھے ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہیں, تو نجمی عالم کا فون آیا. تو وہ چیخ رہا تھا, رو رہا تھا. تو مجھے کہتا ہے کہ یہاں دھماکہ ہو گیا ہے. ہم ہیں اس وقت, آپ سوچیں کہ نرسری پہ گلستان ظفر, بہت قریب بیٹھے ہوئے نا, بہت ہی قریب. نہیں وہ تو کارساز پہ تھے, تھوڑا سا فاصلہ تھا, صحیح ہے, ہم وہاں پہ تھے. اور اب ہم نکلے, شارع فیصل ہم نے جوائن کی ہے. شارع فیصل پہ جیسے آئے ہیں تو وہاں سے وہ ایمبولینسز ابھی آنا شروع نہیں تھی, لیکن آوازیں آ رہی تھیں کہ جا رہی تھیں, اس طرح کا کچھ ہو رہا تھا. تو وقار بھائی کو میں نے کہا وقار ادھر تو ابھی پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی, ہم پہنچ بھی سکیں کہ نہیں پہنچ سکیں گے, ہم ہاسپٹل چلتے ہیں. ہم چلے گئے جنا ہاسپٹل, میں اور وقار بھائی دونوں. اس وقت تک کوئی زخمی, کوئی لاش, کوئی کچھ نہیں آیا تھا وہاں بھی, خیر ایمرجنسی والا ماحول تھا. ہم وہاں پہنچ گئے. وہاں ادان جب یہ باڈی جانا شروع ہوئی ہے نا, تو ظاہر ہے اچھا ایک تو میں ویسے ذرا اس معاملے میں بڑا کمزور دل کا آدمی ہوں, خون میں نہیں دیکھ سکتا کسی کو, کوئی تکلیف ہوتا ہے سر, یہ بہت سے لوگ ساتھ, میرے ساتھ یہ ہے ایشو. تو وہاں جو حالت میں نے دیکھی وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. بیک ٹو بیک سر آ رہے یار, آپ سوچیں نا 170 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہوں, 600 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہوں.
مطلب ایک اور آپ دیکھ رہے ہوں گے نان اسٹاپ لوگ آ رہے ہیں خون میں لت یہ پت، کوئی نیند 800 پوری نہیں ہے، آدھے خود بھی آپ کا مائنڈ پتہ نہیں کیا ہوا. 800 سے زیادہ اب جو ہے وہ تعداد بنتی ہے او لوگ ہو جو انجرڈ تھے یا جو ڈیتھ جن کی شہادت ہوئی تھی. ٹھیک ہے، کیا سنبھال رہے ہوں گے وہاں پہ وہ بھی کس. تو جو وہاں صورتحال تھی وہ ہم نے دیکھی اپنی آنکھوں سے. اچھا، وہ نجمی کا جو فون آیا تو پہلا سوال میں نے کیا کہ بی بی کیسی ہیں، تو اس نے کہا نہیں بی بی تو اندر چلی گئی تھی، بی بی نہیں تھی. اور یہ ہوا خیر. پھر اس نے فون کیا دوسرا ہو گیا، بیچارہ رو رہا تھا وہ بھی. ہم وہاں بیٹھے تھے، پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا، اندر جا رہے ہیں باہر جا رہے ہیں، لوگوں کا پوچھ رہے ہیں. تو ایک میرا بھائی میرے پاس آتا ہے، تو میرے تو کزن تھے، ایک کا نام تھا راشد، ایک کا نام تھا ذوالفقار. تو مجھے کہتا ہے کہ وہ مل ہی رہے. خیر میں نے کہا کہ بھائی جا کے ہاسپٹلس دیکھو، ڈھونڈو کہاں ہیں. اچھا اس وقت آنیسٹلی اسپیکنگ یہ نہیں تھا کہ یار آپ کا کوئی کزن نہیں مل رہا. ہم تو سارے بیچارے جو تھے ورکر تھے، دوست تھے، سارے ان کے ساتھ ہم لگے رہے. تو وہاں خیر وہ اس وقت وہاں نہیں تھے. پھر ان کی ڈیڈ باڈیز کوئی لیٹ نائٹ ایک کلوز سے سر آپ سے. یار ایک تو میں بتاؤں انٹرسٹنگ بات اس کی، جس کا نام ذوالفقار تھا، وہ 79 میں پیدا ہوا تھا. اور 79 میں بھٹو صاحب کی شہادت ہوئی تھی، اس کے بعد پیدا ہوا. اس کے بعد اس کے ماں باپ نے اس کا نام بھٹو صاحب پہ رکھا. او ہو اور ذوالفقار رکھا. او ہو. اور اس کی شادی کو اس وقت 2-3 مہینے ہوئے تھے. اور اس کے شہادت کے بعد اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے. اوف. اور اس کا نام پھر اس کی فیملی بے نظیر رکھتی ہے. او ہو. اوئے ہو. کیا ہسٹری ہے سر، یہ لوگوں کو کچھ چیزیں پتہ ہی نہیں ہے سر. کیا ہوا ہے. ایک اور بچہ تھا ہمارا میرے علاقے کا، جاوید. اچھا وہ شہید ہوا، جوان تھا وہ بھی. اور آپ کو یاد ہوگا بی جو ہے پھر ان کی فیملی سے ملی تھی اگلے دن، دوسرے دن شہیدوں کی. تو وہ جو جاوید کی والدہ تھی، آج بھی وہ حیات ہیں، اللہ اس کو زندگی دے. تو ابھی اندر ذہن میں رکھیں کہ اس کا جوان بیٹا شہید ہوا ایک دن پہلے. اور بیوی اسے تعزیت کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ تو میرا ایک بیٹا تھا. میرے سارے بیٹے بھی آپ کے اوپر شہید ہوئے تو مجھے دکھ نہیں. او ہو. یار آپ لوگوں کی یار. اور یہ میں آپ کو کہانیاں نہیں بتا رہا ہوں، بچوں کی ہے. ہاں یہ میں آپ کو کہانیاں نہیں بتا رہا ہوں. انسان بچوں پہ نہیں کر سکتا، یہ حقائق ہیں، بچوں پہ نہیں کر سکتا انسان. یہ حقائق ہیں جو یہ سچ ہے کہ لوگوں کی محبت اور کمٹمنٹ تو دیکھیں نا. اور اس دن 19 تاریخ کو ظاہر ہے میں تو پھر اپنے گھر بیٹھا تھا، تعزیتیں ہو رہی تھیں. فیملی کے 2 لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے. اس دن میرے حلقے میں، میرے علاقے کے 13 لوگ شہید ہوئے تھے اس واقعے میں. 13 جوان سارے. 2 میری فیملی کے تھے، ایک یہ جاوید جو تھا یہ میرے علاقے کا تھا. پھر کچھ منظور کالونی کے، کچھ محمود آباد کے، اس طرح مختلف علاقوں کے ملا کے 13 نوجوان تھے جو اس واقعے میں شہید ہوئے تھے. اور میں نے شاید 1-2 کو چھوڑ کے جن کے ٹائمنگ جنازے کے وہی تھے، ان سب کے جنازے بھی اٹینڈ کیے. اور ہمارے زخمی ہوئے لوگ 2 بھائی تھے بیچارے. ایک کا پورا سینہ یہاں سے پورا کھلا ہے، وہ آج بھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. ایک بیچارہ اور تھا. 2 سگے بھائی بڑے سیریسلی انجرڈ ہوئے. خیر اب اللہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ چل رہے ہیں. لیکن یہ مطلب سر صدقہ کہاں آیا آپ کے؟ ہاں یہ اب جو میں بات آپ کو بتائی نا، اس کی وجہ کیا تھی. پھر میں نے غور کیا کہ یار یہ وہ جو جگہ تھی وہاں تو کسی عام آدمی کو نہیں چھوڑ رہی تھی، فقیر کہاں سے آ گیا. وہ بڑا کلوز ڈور ایک جگہ تھی جو فقیر ہے آپ کے پاس، جہاں سیکیورٹی ہائی تھی وہاں پر. وہاں تو کسی کو نہیں چھوڑ رہے تھے.
وہاں تو اس لسٹ میں جن لوگوں کے نام تھے صرف وہی آ سکتے تھے اندر. وہ کیسے وہاں پہ آیا؟ وہ کیسے وہاں پہ آ گیا؟ آپ کو اترنا، اور برگر وہاں کھانا. اگر آ بھی گیا تو وہاں 150 200 300 لوگ تو پھر رہے تھے نا. میرے پاس ہی کیوں آیا؟ تو وہ جا کے ان سے مانگتا ہے، ایک گاڑی کھڑی ہے اس کے شیشے کالے ہیں، پتہ ہی نہیں اندر کون ہے. اس کو آگے ناک کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کوئی دے دو اللہ کے واسطے. پھر وہ فون اٹھا لینا صبح صبح. تو وہ میں جب ڈاٹس کنیکٹ کرتا ہوں نا. سر وہ اترنا، وہ گاڑی کا وہاں ہونا، شاید آپ جاتے ہی نہیں، آپ پہنچ جاتے. میں وہیں آپ کو تھا. سر لگنا گھر میں پہ وہیں تھا. کمفرٹ زون میں آپ آگے ہوں گے نا. میں وہیں تھا. او ہو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں میں وہیں تھا. اچھا پھر ایک اور آپ کو بات بتاؤں اس میں. میری وائف جو ہیں اور میری بیٹی جو ابھی ماشاء اللہ 18 سال کی ہو جائے گی، ہوئی نہیں ہے. 2007 میں وہ 6 مہینے کی تھی. میری وائف جو ہیں وہ اپنے والد اپنے بھائی کے ساتھ اس ریلی میں تھی. اگر آپ وہ ویڈیو چلتی ہے نا، بلاسٹ ہوتا ہے جو اب بھی اگر آپ دیکھیں گے، وہ اوپر سے ایک آتی ہے برج سے دکھاتے ہیں کہ بلاسٹ ہوتا ہے. اس میں آپ کو ایک وائٹ کار نظر آئے گی، وائٹ لینسر کھڑی ہے اس کے اندر، ایک نظر آتی ہے. وہ میرے سسر کی گاڑی ہے. میری وائف، میری بچی، اس کا بھائی، وہ سب اس گاڑی میں تھے. اور اس وقت جب یہ دھماکہ ہوا ہے، میری وائف فٹ پاتھ پہ کھڑی تھی میری بیٹی کو گود میں لے کے. میری وائف یہ کہتی ہے، شی از آئی وٹنس، وہ کہتی ہے کہ میں نے ایک شخص کے سینے سے آگ نکلتے ہوئے دیکھی ہے. اچھا جس لمحے میں وہ آگ نکلی ہے، اس نے اپنی ماں کو یہ کہا ہے کہ اماں یہ بم ہے. کہتی ہے وہ چند سیکنڈ ہوئے ہیں، میں مڑی ہوں ایسے. سن کے بندہ تھوڑا سا ہٹنے کی کوشش کرتا ہے نا. کہتی ہے میں ہٹی ہوں تو یہ اچانک سے دھماکہ ہوا ہے. تو وہ جو پولیس موبائل کھڑی تھی نا، یہ اس پولیس موبائل کی آڑ میں ہے. اور میری بیوی کے یہ پیچھے والے حصے پہ، بالوں پہ، جسم پہ گوشت کے ٹکڑے لوگوں کے آگے لگے ہیں. اور وہ وہاں سے گئی ہے. چل پڑے تھے لوگ، ادھر جا رہے تھے. وہ بچی اس کی گود میں تھی، اس کو بھی تھے. اور وہ لے کے چلی ہے. اور پتہ نہیں وہ کچے میں چلی گئی ہے، برابر میں ریلوے لائن تھی اس طرف چلی گئی ہے. اور بھائی کا کچھ نہیں پتہ، بھائی کہاں چلا گیا. اس کو نہیں پتہ کہ میری بہن اور یہ میری باجی کہاں چلی گئی ہے بھی نہیں بھی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں کوئی وہاں گھر تھا، کوئی نکلا گھر سے تو انہوں نے مجھے بٹھایا، پوچھا میرے، مجھے کپڑے دیے، میں نے اپنے بال بال صاف کیے. یہاں اتنا بڑا یہ ساری زندگی ہونی بھولی ٹراما ہوا سر. یہ سارا کچھ جو ہے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور وہ میری بچی جو ہے وہ اس بھی موجود تھی وہاں پہ. مطلب اس کے بعد اس کا جو بھائی ہے اس کو کہیں اور نہیں ڈھونڈ رہا تھا، وہ لاشوں میں ڈھونڈ رہا تھا اس کو. اس کو پتا تھا کہ یہاں کھڑی تھی. اس کو ڈھونڈتے رہے ہوں گے. کس طرح ڈھونڈا ہوگا سر؟ وہ ٹائم کیسا گزرا ہوگا ان کے اوپر جب وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے؟ وہ اس کو جو لاشیں پڑی تھیں اس میں ڈھونڈ رہا تھا کہ یہیں کہیں ہوگی وہ. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میری اپنی. آپ کا رابطہ سر فوراً ہو گیا تھا؟ نہیں فوراً کہاں ہوگا. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میری بیوی وہاں موجود ہے. مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا نا. وہ تو ہر فیملی کے مختلف لوگ الگ الگ گئے ہوئے تھے. وہ تو پھر بھائی سے میں نے، اس کا بھی فون آیا بھائی کا میرے کے. تو میں نے کہا تم کہاں؟ بولا میں پچھلی گاڑی میں تھا، بیوی کی گاڑی کے بالکل پیچھے ٹرک تھا. بولا میں اس کے اوپر کھڑا ہوں. تو وہ بیچارہ ظاہر ہے کہ مجھے ڈھونڈ رہا تھا کہ کہاں پر ہیں، کس طرح سے. تو سب پریشان تھے، ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے تھے. تو بس صحیح ایک عجیب وہ تھا جو میں. اور یہ میں بتاؤں، یہ ساری باتیں جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میری میموری ٹھیک نہیں ہے. یہ باتیں ایک ایک چیز مجھے یاد ہے. ایک ایک لمحہ مجھے یاد ہے کہ کس کس طرح سے ساری چیزیں ہوئی تھیں. ایک ایک چیز. تو سر اب ساری زندگی نہیں بھول پائیں گے سر؟ کیسے بھولیں گے آپ؟ ساری زندگی نہیں بھول سکتے. نہیں بھول سکتے. یہ سر یہ واقعہ تو نہیں ہے نا سر؟ نہیں کبھی ایک ٹراما، ایک یہ ذہن کے کسی حصے میں ایسا وہ ہوگا کہ جب آئے گا نا سر، وہ سر تکلیف ہی ساتھ لے کر آئے گا. اور مطلب میں نہیں ہوں، میں ہوں، میری وائف ہیں، میرے بھائی ہیں، میری بچی تو چھوٹی تھی، خیر اس کو ہوش نہیں تھا، 6 مہینے کی تھی اسے صرف. اور اچھا اس کا نام اس کو حرمت تھا نا اس کا نام. اور بیوی کی شہادت کے بعد اس کا نام چینج کر کے بے نظیر رکھ دیا. اور صرف بے نظیر نہیں رکھا، اس کا نام ہے بے نظیر بھٹو غنی. بے نظیر بھٹو غنی. ہاں لوگ اس کو کہتے ہیں بھٹو غنی. مرضی یار، میری بچی اس کو اعتراض نہیں ہے، تمہیں کوئی اعتراض ہے بھائی؟
हमें है आईडी कार्ड भी सर उनका उन्हीं के इसी नाम से बनेगा? उसी नाम से बना हुआ है, बना हुआ है। आईडी कार्ड उस नाम से है, पासपोर्ट उस नाम से है, स्कूल में नाम वही है उसका। उसको हम बीबीजी कहते हैं। पीबीजी कहते हैं। और सर वो जो बच्ची थी जिनका नाम बेनज़ीर रखा था, जिनके फादर वो जवान है अभी, वो भी 17-16 साल की हो अपने गई अब्बा को नहीं देखा ना सर? नहीं देखा उसने, ओहो, उसने नहीं देखा। भुट्टो चला गया, उनका ही भुट्टो चला गया और बेनज़ीर ने अपना भुट्टो देखा ही नहीं, तस्वीरों में ही देखा होगा ये मेरा। मेरे वाले ओहो, क्या क्या लोग सर देखें, कमिटमेंट देखे से पार्टी के साथ सर। हाँ, और ऐसे पार्टियाँ नहीं बनती सर, और ऐसी बेशुमार कहानियाँ हैं, बेशुमार ऐसे पार्टियाँ नहीं बनती सर। बेशुमार। लेगेसी है पूरी पे पार्टियों की, ऐसे दिनों में रातों में कैसे बन सकती हैं पार्टी सर? एक तरफ उनका दर्द है, एक और तरफ इसमें अलग अलग ना, दर्द है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो शहीद हुए जो पुराने पीपल्स पार्टी के वर्कर्स नहीं थे। मतलब जब शहीद हो गए तो फिर हम गए ना कि भाई पता करें कि कौन है, गए तो पता चला कि ठीक है वो वर्कर थे, आए थे इस्तकबाल के लिए, लेकिन वो ऐसे जो होते हैं लड़ने झगड़ने वाले ऐसे नहीं थे, बेचारे शहीद हो गए। उस शहादत के बाद उनकी फैमिलीज़ की जो अटैचमेंट हमसे हुई है ना, एक तो होता है ना बंदा कि यार मेरा बच्चा खामखा मर गया, शहीद हो गया, होने ना लेना नहीं देना, चला गया, ऐसा नहीं था। उनकी अटैचमेंट हमसे ज़्यादा बढ़ गई। 17 साल हो गए ना, शायद कईयों के वालिदैन भी उनकी कब्रों पे हर साल नहीं जाते होंगे, हम हर साल जाते हैं 17 साल से, और जाते रहेंगे। तो सर ये बड़ी एक तरफ एक बेटा है सर, उसने अपनी माँ खो दी। हाँ, इवन दो माँ जानती थी कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, इस सानिया के बाद कोई और औरत होती, वो सर फिर घर से निकलती, कोई मर्द होता, वो सोचता सब कुछ है मेरे पास, सुकून से बैठो यार किसी बीच पे आइलैंड पे बैठे, वो फिर आए, फिर खड़े हुए, और देखें सर फिर वो बेटा वो भी क्या सोचता होगा। मैं अक्सर देखें लोगों को यही बताता हूँ कि यार ये जो भुट्टोज हैं ना, ये कोई अलग मखलूक है। आप गौर करें, वो समझ आएगी बात ये। देखें ये अभी से अमीर नहीं है, ये अभी से अमीर नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने के बाद अमीर नहीं हुए ये उससे पहले से बहुत अमीर है। अल्लाह ताला ने इनको बहुत कुछ दिया हुआ था। और जो आज लोग स्वैग मारते हैं वो उनके पास उस वक्त था, वो सूट वो चीज़ें उस वक्त थी, उस वक्त थी उस वक्त थी उनके पास। अगर बीबी शहीद, चले पहले तो ठीक था, ये दहशतगर्दियाँ नहीं थी, लेकिन जब से ये दहशतगर्दी का एलिमेंट हमारी पॉलिटिक्स में आया तो बीबी को तो ये अच्छी चॉइस थी ना, भाई बैठ जाती, बार क्या ज़रूरत पड़ी है। जो कुछ इस मुल्क में उनके साथ हो रहा था कि बाप को फांसी चढ़ा दिया, मियाँ को जेल में डाले रखा, भाइयों को रोडों पे उसको अपने झूठे केसों में ओहो रोड पे ख्वार करते रहे, कभी शेयर कभी उस शेयर, कभी सदारत कभी उस अदालत, और फ्यूचर भी कोई ऐसा ही था। चॉइस थी, वो ना आती बैठी रहती। और वही बिलावल जो हाथ में था सर, कभी गोद में कभी हाथ में, और फिर उसके बाद वो खुद भी शहीद हो जाती हैं। फिर मैं अक्सर कहता हूँ यार कभी ज़रा अपने दिल पे हाथ रखो और सोचो कि तुम्हारा एक ही बेटा है और ये हालात हैं मुल्क के, कौन सा बाप होगा, कौन सा ख़ानदान होगा उसको कहेगा यार तुम भी वही रास्ता इख्तियार करो? कोई कर सकता है? हाई थ्रेट्स, मतलब आप सीने पे हाथ रखें, आपका बेटा कभी भी नहीं, कभी भी आप आसिफ अली ज़रदारी हैं, कभी भी नहीं, और ये हालात हैं, और आपका एक बेटा है, खूबसूरत है, माशाल्लाह नौजवान है, हैंडसम है, ज़हीन है, और सारा हिस्ट्री आपके सामने पड़ी है, और वो भी उसी तरह फिर रहा है सर, बीवी फिर रही थी, आप देखें ये भी तो एक बहुत बड़ी बात होती है ना, बड़े दिल और जिगर की बात है, कोई छोटी बात। चले किसी और के बेटे के लिए बंदा सोच सकता है, अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए वो करेगा। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी कि बाहर से देखेगा जी वो नहीं या इवन खुद सोचना है, कुछ भी कह देते हैं, या इवन खुद सोचना है। बिलावल जो है बंदा खुद भी तो सोचता है ना, यार ये क्या है। और उसके बाद भी सामने क्रिटिसिज्म आती हो, आपके साथ तनाव होता हो, आप वज़ीर आज़म बनने के आप लोग कहते हैं बेनज़ीर वज़ीर आज़म बनने के लिए आ गई। मैंने कहा यार कभी मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम यहाँ से चलो, यहाँ आओगे तो वज़ीर आज़म बन जाओगे, इस रास्ते में हम बम भी मारेंगे, गोलियाँ भी मारेंगे, सब कुछ करेंगे, आगे देखो आप वज़ीर आज़म बनो। ये पढ़िए वज़ीर आज़म की सिलाओ ज़रा। ओ हो क्या बात है, आओ क्या बात है, कोई आएगा? इतना छोटा सा रास्ता आपने दिखा दिया कि आ जाओ, गुजरो, और यहाँ बम भी मारूंगा, गोली भी मारूंगा, ओहो बच जाओगे तो बनो। और फिर वो बेटा जिसको ये पता है कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ, मेरे नाना के साथ क्या हुआ, हाँ फिर वही कर, ओहो फिर वो उसके रास्ते में जा ही रहा है, उसको पता है कि कुछ भी हो सकता है उसके साथ, हाई थ्रेट के ऊपर वो होगा। और यकीन करें बीबी को बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप मत आएँ पाकिस्तान, फिर भी आई, आप मत आएँ, आपकी जान को ख़तरा है। लोग ये जो अक्सर कहते हैं ना कि वसीयत जो है ऐसी है वैसी है, बीबी ने वसीयत तो लिखी। देखें 53 साल उनकी उम्र थी, वसीयत तो इंसान किसी वक्त भी लिख सकता है ना, कभी लिख सकता है।
بھئی آپ آج بھی لکھ سکتے ہیں، میں آج بھی لکھ سکتا ہوں، صحیح ہے. کوئی پابندی تو نہیں ہے نا. پتہ نہیں ہم مریں کب بھی، ویسے لکھنے کا ٹائم نہیں ہے. بیوی نے ساری زندگی نہیں لکھی، لیکن جب 18 اکتوبر کو آ رہی تھیں اس سے پہلے لکھی. وصیت لکھی انہوں نے، جیسے بندے کو پتا ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں. کہتے ہیں سر وہ بتا دیتے ہیں پہلے سے، ایک آواز آ رہی ہوتی ہے، آپ کو نظر آ رہا پھر آپ کو ایک اور دلچسپ بات میں، یہ بھی شاید لوگوں کو کم پتہ ہوگا. آخری جو ٹور بیوی کر رہی تھی نا الیکشن کے حوالے میں پورے ملک کا، تو وہ جب لاڑکانہ گئی ہیں، لاڑکانہ میں جلسہ کیا انہوں نے. لاڑکانہ جلسہ کرنے کے بعد انہوں نے پنجاب جانا تھا. لاڑکانہ جلسہ جب کرنے گئی ہیں تو پھر مزار پہ گئی ہیں بھٹو صاحب کے وہ، اور مزار پہ جا کے بیٹھی ہیں کسی جگہ، اور انہوں نے قرآن شریف پڑھا اور اس وقت سب کو نکال دیا باہر. سب کو باہر نکالا اور کہا مجھے اکیلے چھوڑ دو. کہتے ہیں 1.5-2 گھنٹے تک میں بیٹھی رہی، قرآن شریف پڑھتی رہی. اور بعد میں جب لوگ آئے تو لوگوں کو کہتی ہیں کہ مجھے یہاں دفن کر دو. مجھے یہاں دفن کرنا. جگہ بتائی جہاں پہ آج ان کی مزار ہے. یہ آنے کے بعد ہوا ہے؟ یہ شہادت سے 6, 7, 8, 10 دن پہلے وہاں سے جب اٹھ کے جاتی ہیں، جب لوگ آ جاتے ہیں ان کو کہتی ہیں کہ مجھے میری قبر یہاں بنانا. آپ کو بی بی نے شاید دبئی میں انٹرویو دیا تھا، میرا خیال ہے کرن تھاپر کو دیا تھا شاید، انڈین کو ہی تھا، آئی ایم ناٹ شیور، کرن تھاپر کو ہی دیا تھا شاید. اس نے یہ سوال پوچھا تھا کہ وہاں تو یہ ٹی ٹی پی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم دھماکے کریں گے اور بم ماریں گے اور آپ ادھر جا رہی ہیں. یہ ہے ریکارڈ پہ ہے، چھپا ہوا ہے. تو اس پہ بی بی نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے، لیکن جہاں میرے ملک کے لوگ دہشت گردوں کے نشانے پہ ہو رہے تھے، اس وقت دھماکے ہو رہے تھے اس ملک میں، وہاں ایز اے لیڈر میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے لوگوں سے آگے کھڑے ہو کے دہشت گردوں کا مقابلہ کروں. ایز اے لیڈر. جی. تو یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی کہ پتہ نہیں تھا ان کو اور سب بس اچانک سے آ گئیں اور کچھ ہو گیا. نہیں، سب پتہ تھا ان کو، سب پتہ تھا. تو یہ جو لوگوں کی کمٹمنٹ ہے نا ان کے ساتھ، ایسے نہیں ہے، یہ دو طرفہ ہے. یہ کمٹمنٹ ادھر سے بھی تو ہے نا لوگوں کے ساتھ، صرف لوگوں کی نہیں ہے، دونوں طرف سے. دونوں طرف سے. یہاں بھی لوگوں نے اپنے لوگ کھوئے، یہ ادھر سے، وہاں بھی لوگوں نے اپنے ہی لوگ کھوئے. وہ ادھر سے بھی ہے کہ اپنی جانیں قربان کر کے بتاتے ہیں، وہ کہتے جی وہ اپنی جانیں دے کے بتاتے ہیں کہ نہیں ہم لوگوں کے لیے کھڑے. بھٹو صاحب جان نہیں بچا سکتے تھے کیا؟ بچا سکتے تھے یار، کوئی مسئلہ تھا کیا؟ چوائسیز تھیں ان کے پاس بھی، زندہ رہ سکتے تھے، لیکن نہیں رہے. سر بینگ اے قوم یہ قربانیاں ہم ڈیزرو کرتے ہیں سارے. یار میں ویسے یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ جو اس ملک میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا، اور یقین کریں بڑا دکھ ہوتا ہے. کہتے ہیں پتہ ہے آپ کے ساتھ ان کی شہادت کے بعد کیا ہوا ہے؟ پڑھا ہوگا کہیں آپ نے، لیکن شاید ذہن میں نہیں ہوگا آپ کے. ان کو جب پھانسی لگ گئی نا تو ضیاء الحق نے کہا اپنے لوگوں کو کہ اس کو جا کے چیک کرو کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں. تصاویر بنائی گئیں. اس بیٹی کو سب کچھ پتا ہو. پھر جو کچھ بیوی کے ساتھ ہوا کہ ایک کوٹ دوسری کوٹ، ادھر ادھر ساری زندگی خرابی کیا نا اس کو. تو میں اکثر کہتا ہوں یار کہ یہ بھٹو صاحب ہوں یا ایون بیوی نے تو خیر بھٹو صاحب سے زیادہ تلخیاں دیکھی ہیں. بھٹو صاحب کے 2 بھائی نہیں مارے گئے تھے، بھٹو صاحب کا باپ نہیں پھانسی لگا تھا، بھٹو صاحب کا میاں جیلوں میں نہیں پڑا رہا، بیوی کا باپ شہید ہوا، 2 بھائی شہید ہوئے، میاں جیلوں میں پڑا رہا، خود جیلوں میں ایک کوٹ سے دوسرے کوٹ تک کی کھاتی رہی، والدہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے. اس کے باوجود بھی وہ عورت جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑی رہی. اور سجدہ دیکھیں سر. ہاں، اور کھڑی ایک چیخ نکلتی ہے اندر دل میں سے. میں یہی کہتا ہوں کہ یار جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے نا، بیوی وہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی، بیوی اس سے بہت زیادہ بہتر چیزیں ڈیزرو کرتی تھی. لیکن بہرحال یہ ان کا کریکٹر ہے اپنا. کیسے سر کہ کوئی اس بیٹے کو بولے گا کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے، جب وہ کہے گا میں نے ماں کھو دی ہے یار، سب کچھ کھو دیا ہم لوگوں نے. اکثر میں یہ جب لوگ کہتے ہیں نا بیوی کے قاتل جو ہیں وہ ایسے ہیں ویسے ہیں، وہ یہ ملاوا وہ ملاوا، میں اس کو کہتا ہوں یار چلو چھوڑ دو، میری تو وہ لیڈر تھی نا، چھوڑ دو، باقیوں کی بھی لیڈر تھی چھوڑ دو. بلاول کی وہ ماں تھی،
بختاور کی وہ ماں تھی, آصفہ کی وہ ماں تھی. او ہو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ان سے زیادہ تکلیف ہے بے نظیر کی, تو یہ جھوٹ ہے, یہ سب بکواس بند کرو. اور اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ان کو تکلیف نہیں ہوگی, بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ انسانیت میں نہیں رہے, بات ہی ختم ہو بس جاتی بات ختم ہو گئی. کیا بات کیا آپ نے کہ کون سا باپ نہیں چاہے گا اس کا بیٹا جو جس جگہ بیٹھا ہوا ہے. بیوی کی شہادت یا بیوی کے قاتلوں یا بیوی کے کیس کے متعلق میں یہ کہوں مجھے بلاول سے زیادہ تکلیف ہے, نہیں ہو سکتا, یار ہوگی مجھے, ٹھیک ہے, وہ نہیں ہو سکتی جو میں بھی فالوور ہوں, میں بھی مانتا ہوں اس کو, ٹھیک ہے, ہوگی مجھے, لیکن بلاول سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی نا. مطلب میں کتنا ہی ہوں, میں بہت زیادہ میری اٹیچمنٹ ہے فیملی کے ساتھ ان کی, بہت دل سے, میں مطلب ایک روحانی تعلق ہے میرا ایک طرح سے ان سے, لیکن بیٹیوں سے, بیٹے سے زیادہ تو میری نہیں ہو سکتی یار. نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. تو اگر وہ مطمئن ہے ساری چیزوں سے, تو میں یہ کون ہوتا ہوں کہنے والا, انگلیاں اٹھانے والا کہ جی تم کیس کو کچھ نہیں کر رہے ہو, تمہاری ماں کا قاتل یہ بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے, میں کون ہوتا ہوں کہنے والا. سر کون سا باپ اپنے بیٹے کے لیے برا ہو سکتا ہے, کون سا باپ سوچ سکتا ہے اپنے بیٹے کے لیے برا؟ سر کون سا, کوئی نہیں ہو سکتا سر. یہ بکواس سر, یہ لوگ جب کرتے ہیں میں کہتا ہوں یار کیا, اور کرتے بھی کون ہے, کتنا بھی برا. اچھا کرتا بھی کون ہے, وہ کرتے ہیں جو ہمارے مخالف ہیں. او ہو. مطلب مجھے ایشو نہیں ہے, بلاول کو ایشو نہیں ہے, پارٹی کے ورکروں کو ایشو نہیں ہے بھائی, نون لیگ والوں کو, پی ٹی آئی والوں کو, ایم کیو والوں کو, جماعت والوں کو ایشو کیوں ہے سر؟ آئینی عدالت, یہ آئینی ترامیم, کیا فائدہ ہوگا سر قوم کو, ہم لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا سر ڈائریکٹلی؟ یہ فائدہ ہوگا کہ اس وقت سپریم کورٹ میں مثال کے طور پہ اگر 100 کیسز ہیں نا جو پینڈنگ ہیں, جی, پینڈنسی تو 60,000 کیسز کی ہے, اگر 100 کیسز پینڈنگ ہیں اس میں سے 15 کیسز ایسے ہیں جو کانسٹیٹیوشنل نوعیت کے ہیں, اور 85 لوگوں کے اپیلیں ہیں عام لوگوں کی. ٹھیک ہے, 85 ہونا یہ چاہیے کہ 85% وقت جو ہے عدالت کا لگنا چاہیے 85% کیسوں پر جو لوگوں کے. ٹھیک ہے, 15% ٹائم ان کا لگنا چاہیے جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں, تو سارا ٹائم وہاں لگ رہا ہے ان کا. 85% ٹائم لگ رہا ہے 15% کیسز کے اوپر, اور 15% ٹائم بچتا ہے عام لوگوں کے مقدمات کے لیے. ان کے نمبر نہیں آتے, باریاں نہیں آتی ہیں. آپ نے خود ابھی سنا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے کوئی 2 بھائیوں کو بری کر دیا. جی, پتہ چلا ان کو 10 سال پہلے پھانسی لگ گئی تھی, پھانسی لگ گئی تھی. یہ 10 سال اگر تاخیر نہ ہوتی تو وہ 2 لوگ شاید زندہ بھی ہوتے اور رہا بھی ہو جاتے. کئی لوگ 10 سال 15 سال جیلوں میں پڑے رہتے ہیں, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کہیں جا کے کہتا ہے کہ نہیں تم تو بے گناہ تھے. کیا یہ لوگ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان کے فیصلے وقت پر تاریخیں کم ہو جائیں گی سر؟ اس نہیں ہو جائیں گی, کم نہیں, بہت کم ہو جائیں گی. جو کہ تاریخ پہ تاریخ والا سین ہے کورٹوں کا, بہت کم اس لیے ہو جائیں گی کہ جب سپریم کورٹ کو آپ محدود کر دو گے کہ بھئی تم نے لوگوں کا کیس سننا ہے بس, دیٹس اٹ. کانسٹیٹیوشنل میٹر سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ سیپریٹ کورٹ ہے نہ آپ نے ڈیم بنانے. ڈیم شیم تو کبھی دیکھو ان کا کام ہے ہی نہیں. یہاں پتہ پرابلم کیا سب سے بڑا, جی, ہر ادارہ یا ہر ادارے کے اوپر بیٹھا ہوا جو بھی ان کا باس ہے, وہ اپنے کام کے علاوہ باقی سب کے کام کرنا چاہتا ہے. دیکھو میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں نا, میں اگر یہ کہوں کہ میں میڈیسن کا بھی چیمپئن ہوں, بھائی میں نہیں ہو سکتا ہوں یار, مجھے نہیں پتہ. میں یہ کہوں جی میں انجینئرنگ کا بھی چیمپئن ہوں, میں نہیں ہو سکتا ہوں. میں یہ کہوں جی میں جو ہوں وہ اکنامک کا بھی چیمپئن ہوں, میں نہیں ہو سکتا ہوں بھائی. اکنامی کا کوئی اور چیمپئن ہوگا, میڈیکل کا کوئی اور چیمپئن ہوگا, انجینئرنگ کا کوئی اور چیمپئن ہوگا, واٹر کا کوئی اور چیمپئن ہوگا, کوئی ایکسپرٹیز ہر آدمی کی الگ الگ ہوتی ہے نا. ہم تو چلتے کیسے ہیں بھائی, ہم تو لوگوں سے چیزیں پوچھتے ہیں نا, ہمارا طریقہ ایک بنانے ہوا ہے. اب پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج جو ہمارے ہیں معزز, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی شخص کسی چیز کو جانتا ہی نہیں ہے. حالانکہ سر عوام نے تو, جو ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو تو ہم نے ہی ووٹ دے کے لے کر آئے ہیں. ججز تو پوری دنیا میں سر یہی لوگ لے کر آتے ہیں. میکنزم یہ ہے کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کریں گے. ٹھیک ہے, عوام منتخب کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, کر لیے. وہ کہیں گے جی یہ ہم نے اپنے 346 نمائندے منتخب بھیج دی, 342 ہو گئے, 342 نمائندے منتخب کیے ہیں, یہ ہماری نمائندگی کریں گے. ٹھیک ہے, اور یہ نظام حکومت چلائیں گے. ٹھیک ہے, بڑا سیدھا کانسیپٹ ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. یہ الٹا کب ہوا سر؟ یہ ہوتا رہا, عامر جب آ گئے اس کے بعد سے ہوتا رہا, سب رفتہ رفتہ ہوتا رہا. جو پرابلم ہے نا, میں اکثر یہ بات کرتا ہوں, ہمارا پرابلم کیا ہے, ہمارے پولیٹیشنس کا, پارلیمنٹیرینس کا, حکمرانوں کا. ہم ہر جائز اور ناجائز بات کو اوبے کرتے ہیں, مانتے ہیں. میں ذاتی طور پہ نہیں کرتا ہوں, میں تو کنفرنٹ کرتا ہوں, میں تو لڑتا ہوں. سر نقصان بھی ہوتے ہیں سر اس سے پھر؟ نہیں
پارٹی کے اندر میں نقصان. آپ کو یہ بات بتاؤں جی سر. یہ میں بتاؤں, گلزار نے کہا جی کہ آپ جو ہے نا یہ بلڈنگیں توڑو. گلزار کا ایک فیصلہ آیا کہ کراچی شہر کی اتنی عمارتیں جو ہے نا وہ یہ توڑ دو. 2018-19 کی بات ہے, میں وزیر بلدیات اس وقت بھی تھا. مجھ سے میڈیا نے سوال پوچھا کہ بھئی یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اسی دن کوئی ان کی آبزرویشن تھی, کوئی بات تھی, میں نے تو دیکھی بھی نہیں تھی, میں تو اسمبلی سے باہر نکلا تو مجھ سے سوال پوچھ لیا. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, یہ ممکن نہیں ہے کہ 500,000 بلڈنگیں جو ہیں وہ میں توڑوا دوں جس کے اندر لوگ رہتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے, یہ میں نہیں کر سکتا ہوں, میں وزارت چھوڑ دوں گا اپنی, میں یہ نہیں کروں گا. اچھا کیوں کیا میں نے؟ اس کی وجہ ہے, دیکھیں جب کوئی عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ آتا ہے نا کہ آپ یہ بلڈنگ کرا دیں, مثال کے طور پہ یہ جس بلڈنگ میں آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ لوگ بھی رہتے ہوں گے, مجھے نہیں پتا سارے آفس, لیکن اگر اس میں رہائشی عمارت ہے تو یہ فیصلہ آ جائے کہ یہ بلڈنگ گرا دیں. اس عمارت میں 100 اپارٹمنٹ ہیں, 100 فیملی رہتی ہیں. اب ذرا مجھے بتائیے کہ ان 100 فیملیز کے ذہنوں پہ کیا ہوگا, ان کے ذہن میں کیا گزرا ہوگا. اور جب ان کو یہ پتا ہو کہ ہماری حکومت تو کورٹوں کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی ہے, چھوٹ جائے گی بلڈنگ ہماری, اور جہاں سے فیصلہ ہے وہ فیصلہ کوئی رد نہیں کر سکتا. ہم جائیں گے, ہم کہاں جائیں گے؟ آپ لڑ سکتے نہیں ہیں. میرا یہ خیال ہے, میری یہ سوچ ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری, ہم جو سیاستدان ہیں, جو اپنے آپ کو عوام کا منتخب نمائندہ کہتے ہیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو امید اور آس دلائیں. یہ جو بات میں نے کہی, میں نے سوچ سمجھ کے کہی تھی کہ وہ لوگ جو ان عمارتوں میں رہتے ہیں جب یہ فیصلہ سنیں گے, جب یہ بات سنیں گے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ توڑو ان کو, تو ان کی تو پاگل ہو جائیں گے. وہ تو پتہ نہیں کیسے پائی جمع کر کے اپنا گھر بناتے ہیں. مقصد کیا تھا کہ یار تو کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں ہوا آپ کے پاس؟ لگا میرے اوپر, ابھی چل رہا ہے سپریم کورٹ میں, ابھی بھی ہے, ختم نہیں ہوا, ابھی بھی ہے سپریم کورٹ میں. توہین عدالت کا کیس میرے خلاف آج بھی چل رہا ہے. لیکن یا تو میں توہین عدالت کے ڈر سے, اپنی سیٹ بچانے کے ڈر سے, یہ جو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں اس صوبے کے, اس شہر کے, ان کو ذہنی اذیت میں ڈال دوں, اپنی سیٹ بچا لوں گا سیٹ میں اپنی. لیکن جب کل کو سڑک پہ جاؤں گا لوگ لعنت بھیجیں گے میرے اوپر. نیند بھی کیسے آئے گی؟ لعنت بھیجیں گے نا مجھ پہ. لیکن اب کم از کم مجھے یہ تو ہے نا کہ بھائی ٹھیک ہے, سیٹ جائے گی, کیا فرق پڑے گا یار, انہیں لوگوں نے تو مجھے بنایا تھا. 5 سال کے جاؤں گا پھر آ جاؤں گا, زیادہ ووٹ دے کے بھیجیں گے مجھے, کم از کم اپنے آپ کو تو سرکٹ کر سکتا ہوں. تو بنیادی طور پر جو پولیٹیشینز ہیں, میں اکثر یہ کہتا ہوں, اپنی کیبنٹ میں بھی کہتا ہوں, اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں, اگر غلط فیصلہ آتا ہے, غیر آئینی فیصلہ آتا ہے, تو ہمیں اس کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے. ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے, جو بات میں کہہ رہا ہوں, ججز کو فیصلے کرنے کی آزادی ہے, لیکن یہ آزادی لامحدود نہیں ہے. یہ آزادی آئین اور قانون کے اندر رہ کر فیصلے کرنے کی ہے. عدالت کو جو انصاف کرنے کا ذمہ دیا گیا ہے ہمارے آئین میں, وہ یہ ہے کہ تم آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرو, خواہشات کے مطابق نہیں کرو. مجھے کئی دفعہ کہا گیا معافی مانگے, نہ میں نے معافی مانگی, نہ میں نے وکیل کیا. میں نے کہا میں خود اپنا کیس لڑوں گا, میرا کیس وکیل نہیں لڑے گا, میں خود اپیئر ہوں گا, اپنا کیس خود کنٹیسٹ کروں گا. اور معافی کبھی نہیں مانگی سر؟ معافی نہیں مانگوں گا. ادھر سر فوری معافی مانگ لیتے ہیں سر. میں نے نہیں مانگی, میں نے کہا کنٹیسٹ کروں گا, میں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھوں گا نا کورٹ کے سامنے. بھائی پھر میری بات اگر سمجھ آتی تو ٹھیک ہے, میں اڑا دیں مجھے. لیکن میں یہ قطعی نہیں کہوں گا کہ جو تو آپ کہہ رہے ہو کہ 1000 بلڈنگیں گرا دو ٹھیک ہے, وہ غلط ہے. یار انسانی علمیہ پیدا ہو جائے گا نا. دیکھو عدالت کا فیصلہ اپنی جگہ, لیکن اگر جہاں پر انسانی علمیہ پیدا ہونے کے امکانات ہوں, جہاں پہ لاکھوں خاندانوں کے سڑکوں پہ آنے کے امکانات ہوں, وہاں آپ کیسے کریں گے؟ اچھا سر, اس ترامیم سے یہ فیصلے رکیں گے؟ دیکھیں نہیں رکے نہ رکے, لیکن کم از کم ایک چیز تو ہو جائے گی نا کہ ایک ہوگا آپ کا کانسٹیٹیوشن کورٹ یا کانسٹیٹیوشن بینچ جو بھی بنتا ہے, ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن میٹر صرف اس کے پاس جائیں گے اور کہیں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری کورٹ ہوگی جو عوام کے جو اپیلیں ہیں, جو کیسز ہیں, جو میٹرز ہیں, سنیں بھائی. بیسیکلی تو عدالتوں کا عوام کو ریلیف دینا ہے نا. اچھا اس کی وجہ پتہ ہے کیا, جو میں نے اپنا اس میں سے نکالا ہے کہ یہ وجہ کیا ہے. یہ جو میڈیا پہ ٹکر چلنا, اخبارات میں ہیڈ لائنز لگنا اور خبروں میں ہیڈ لائنز میں آنا, یہ چسکا سیاستدانوں کو ہے, بشمول میرے, سب کو ہے. بدقسمتی سے یہ چسکا ججز کو بھی لگ گیا ہے. صرف اپنی آبزرویشن اس لیے دینا کہ خبر میں ہوں کہ 9 بجے کی ہیڈ لائنز پہ یہ چلے گی, کل کے اخبار کی ہیڈ لائنز میں یہ بات چھپے گی. بھائی اگر اتنی اچھی چیزیں تو آرڈر میں لکھو نا شام کو آپ. میرا یہ سمجھنا ہے کہ جس دن ہمارا میڈیا, ہمارے اخبارات
شام کو ججز کے ہاتھ سے لکھنے والے آرڈر کو چلائیں گے نا ٹی وی پہ اور اخبار میں چھاپیں گے اور کوئی چیز نہیں, آپ کی عدلیہ کے 80% مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. پتہ نہیں یہ بات اب کسی کو بری لگے گی کیا ہوگی, کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے, لیکن میں نے محسوس کیا ہے, یہ میرا تاثر ہے, غلط ہو سکتا ہوں میں. ہمارے بہت سارے جیسے صاحبان چونکہ جس منصب پہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ پیش ہوتے ہیں تو وہ اوپر ہوتے ہیں, ہم نیچے ہوتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور وہاں بیٹھ کے جب یہ اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ چیف منسٹر کھڑا ہے, منسٹر کھڑا ہے, آئی جی کھڑا ہے, کوئی سیکرٹری کھڑا ہے, تو شاید یہ ان کی ذہن میں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں, یہ کسی اور طرح ٹریٹ کرتے ہیں لوگوں کو. ادان آپ کو اگر موقع ملے نا, شاید میں نے پڑھا بھی ہو, میرا نہیں, ججز کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے, جو ہم نے نہیں بنایا, جو انہوں نے خود بنایا ہے, انہوں نے خود ضابطہ اخلاق بنایا ہوا ہے اپنا ایک, ٹھیک ہے, کہ ججز کا یہ ضابطہ اخلاق ہے. ٹھیک ہے, ذرا اس کو پڑھیں آپ. سر سیدھا سیدھے دو بتائیں نا ذرا. بہت کافی چیزیں ہیں نا اس میں, کہ وہ کس طرح پیش آئیں گے لوگوں کے ساتھ, اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی, کافی وہ ہے, لمبا پڑھیں آپ. اچھا, اور یہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ان کا بنایا ہوا اپنا ہے, وہ ان کے اوتھ کا پارٹ ہے, جو یہ حلف لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے, یہ اس کا حصہ ہے. صحیح ہے. اب میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیں. ٹھیک ہے, ایک کوڈ آف کنڈکٹ جو انہوں نے بنایا ہے, اور وہ کوڈ آف کنڈکٹ ان کا بنایا ہوا ہے, وہ ان کے اوتھ کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے, جس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کے پابند رہیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ان کا جو اوتھ ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. اب مطلب یہ کہ حلف کی پاسداری کرنا آئین کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ آپ کا حلف جو ہے آئین کا حصہ ہے. پھر آٹومیٹکلی آپ کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو آپ کا بنایا ہوا ہے وہ اس اوتھ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ کہ کسی طرح سے وہ آئین کا حصہ بن گیا. یہ تمام ججز آئینی طور پر پابند ہیں کہ وہ اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کریں. اور یہ بات میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ تمام ججز تو نہیں, لیکن اکثریت ججز کی جو ہے وہ اس کو بری طرح سے روزانہ وائلیٹ کرتے ہیں, کوڈ آف کنڈکٹ کو. جی, وہ پارٹ ہے اس کا اوتھ کا, اوتھ پارٹ ہے آئین کا, تو آئین کو کرتے ہیں نا. اچھا, سارے جج نہیں, مطلب اکثریت سب تو نہیں کرتے, اکثریت. سر جو یہ ہیڈ لائنز بنانا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے کرتے ہیں. سر چیئرمین صاحب کہنے سے کوئی پارٹی کے اندر, اب اندر کی بات کر لیں سر, کوئی بہت ری انوینشن آئی ہے, کافی ادھر ادھر سچویشن ہو رہی ہے. کوئی سر یہ کیا ہو رہا ہے, سی ایم کے لیے سی ایم صاحب ہی ہیں یا کوئی اور امیدوار بھی ہیں, 2-3 اور؟ یار یہ خبریں باہر سے ہی آتی ہیں, اندر تو کوئی چیز نہیں ایسی. اور مجھے ایک دن صحافی نے پوچھا یہ سوال, یہ میں کہ یہ خبریں تم ہی بناتے ہو, اندر کچھ بھی نہیں ہے, آرام سے بیٹھو. اچھا, اس میں کچھ نہیں ہے سر. دیکھیں میں آپ کی بات بتاؤں. جی سر. جب یہ چوز کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کس کو چیف منسٹر بننا چاہیے, اس وقت تو پھر ہر آدمی کا رائٹ ہے نا کہ وہ لابنگ کرے, کوشش کرے کہ جی میں بن جاؤں. ظاہر ہے ایک بہت بڑی پوزیشن ہے, اس کے لیے ہر آدمی کا رائٹ ہے کہ کوشش کرے. کی ہوگی کچھ لوگوں نے کوشش, اور یہ اختیار پیورلی کلی طور پر لیڈرشپ کا ہے. اچھا, کہ وہ کس کو بنانا چاہتے ہیں, اور انہوں نے کسی کو بنا دیا. بننے کے بعد سر نہیں, بننے کے بعد نہیں. دیکھیں میں آپ کو بات بتا دوں, بننے کے بعد. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں چیف منسٹر بدلتے رہتے ہیں نا. پہلے 88 میں قائم علی شاہ صاحب بنے, پھر آفتاب شعبان میرانی صاحب بن گئے, پھر اس کے بعد عبداللہ شاہ صاحب بن گئے, پھر بعد میں قائم علی شاہ دوبارہ بنے, پھر جو ہے وہ مراد علی شاہ بن گئے, ان کو ہٹا کے چینج ہوا نا. تو چیف منسٹر کی تبدیلی کوئی انوکھی بات نہیں ہے, لیکن یہ 2 3 4 5 6 8 مہینوں میں جو ہے نا یہ مناسب بھی نہیں اور ہوگا بھی نہیں ہے. اور ابھی فی الحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ نہیں ایسا ہونے والا, کوئی ایسی ڈیولپمنٹ اندر نہیں ہے, کوئی ایسی سوچ بچار پارٹی کے اندر نہیں چل رہی. میری جہاں تک معلومات ہیں, اور میری معلومات مجھے غلط فہمی ہے کہ ٹھیک ہی ہوگی شاید. اب سر ڈیجیٹل میڈیا پہ پابند لگ گئے, بہت دیر میں نہیں ہے سر. آپ لوگ خان صاحب بہت پہلے آ گئے تھے, آپ لوگ دوسری میڈیا میں. ایک چیز اگر آپ فرق محسوس کیجیے گا, ہم کبھی بھی غلط بیانی, جھوٹی خبریں, جھوٹ بول کے اپنے آپ کو زندہ نہیں رکھنا چاہتے. بات صحیح کرنی چاہیے, گمراہ کر کے جھوٹ بول, چاہے وہ دیر سے بھی ہو. دیکھیں جھوٹ جو ہے نا وہ چھپتا نہیں ہے. میں اکثر اپنے تمام ورکروں کو, اپنے لوگوں کو, اپنے 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 حلقے میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یار آپ جھوٹ بول کے, جھوٹا وعدہ کر کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے مطمئن کر سکتے ہیں, لیکن کل کو آپ کے گلے میں پڑے گی بات, وہ لانگ ٹرم میں نہیں چلے گی.
میں اس کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ سچ بول کے اس کو ناراض کر دو آپ، اس وقت کے لیے کر لو، کوئی بات نہیں. نہ 2 دن بعد 2 دن بعد 3 دن بعد وہ خود ریئلائز کرے گا کہ یار بات یہ ہے کہ سچ تو بولا اس نے مجھ سے، مجھے جھوٹا آسرا تو نہیں دیا نا اس نے. تو میں اس حوالے سے بڑا، لوگ مجھے جانتے بھی ہیں کہ میں اسٹریٹ آدمی ہوں. ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، تم ٹھیک تم غلط، تو سچ بول کے ناراض کر دو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں کم از کم یہ چیز ٹھیک ہے کہ اگر ہمارے یہاں سے کوئی نیچے سے کوئی ورکر ادھر ادھر کی کوئی خبر کر بھی دے جھوٹی ادھر ادھر کی، منع کرتے ہیں اس کو، نہیں یہ طریقہ نہیں ہے. تو پی ٹی آئی میں تو یہ چیز میٹر ہی نہیں کرتی. کہتے ہیں پھیلاؤ، جھوٹ پھیلاؤ، الزام لگاؤ، کپڑے اتارو، بس بے عزتی کر دو، ذلیل کر دو بس، فی الحال بعد میں دیکھا جائے گا. کیا سر؟ کر کیا رہے ہیں شروع سے یہی بات ہے، جھوٹی خبریں، جھوٹے ایلیگیشن، سب چیزیں وہی کرتے ہیں، اسی پہ چلا رہے ہیں سارا نظام. سر یہ آپ نے ایک دن اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کو دیکھا کہ ایگو نے خان صاحب کو جہاں پہنچایا وہ ایگو سے پہنچایا ہے. ایگو تھی، مس کیلکولیشن ہو گئی سر؟ نہیں، ایگو کا ایشو ہے ان کے ساتھ، ایگو کا ہے پرابلم، بہت بڑا پرابلم ہے. خان صاحب کا دیکھیں، میں ایک بات آپ کو اور آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں. آپ کی بھی فیملی ہوگی، 3 4 5 ممبرس ہوں گے. ہم 5 ممبرس کی فیملی ہماری، 2 بیٹیاں، 1 بیٹا، 1 بیوی، 1 میں. ہم اپنا گھر بھی کوئی ایک آدمی اپنی خواہشات پہ نہیں چل سکتا. تو میری سوچ جس طرح کی ہوگی کہ میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میری بیوی اسی طرح چلے، نہیں چل سکتے، صحیح نہیں چلتے. دیکھیں خان صاحب کو میں کم از کم، میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میں چھوٹا سا آدمی ہوں، میں ان کو پولیٹیشین نہیں سمجھتا ہوں. وہ ہیرو ہیں، ان کی فالوئنگ ہے. 13 میں ان کو ووٹ صحیح پڑا تھا، 18 میں نہیں پڑا تھا. 13 پڑا تھا، چلیں یہ بڑی بات ہے کہ آپ نے 13 کے بولا. 18 میں ان کو 18 میں نہیں، کھینچ کاچ ہوا تھا سر. ہاں کھینچ کاچ ہوئے، بس پورا کر دیا تھا کسی طرح سے. تو ابھی بھی خیر ان کا، میں نہیں کہتا ہوں ابھی ووٹ ان کا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں، ووٹ ان کا ہے بالکل. لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ میں نے ان چیزوں کو سنبھالنا بھی ہے. تو وہی بات نا کہ بھائی گھر سنبھالنا تو ہے آپ نے کہ نہیں. دیکھیں جس آدمی کو یہ اندازہ اور احساس نہ ہو کہ ملک کی اور لوگوں کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے، اور اس کو یہ اندازہ نہ ہو کہ میری حیثیت کیا ہے، تو وہ صحیح فیصلے نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. وہ اپنے آپ کو، اس کی ہٹ درمی اور انا پرستی جو ہے نا، وہ اپنے اس کو ملک سے زیادہ عزیز ہے. جس دن وہ اس بات پہ تیار ہو جائے کہ میں اس ملک کے سیاستدانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو چیزیں حل ہو جائیں گی. تو یہ پولیٹیکل فلیکسیبلٹی جب تک نہیں ہوگی نا آپ کے اندر، آپ نہیں کر سکتے آگے چیزوں کو. سر لیکن اندر تو انسان کو پتا ہوتا ہے نا کہ 2018 میں کیا ہوا تھا، تو یہ چور تو میں نے اس وقت کیا، ایسا نہیں ہوتا سر تھوڑا سا؟ میں نے کہا نا، میں اس کو پولیٹیشین نہیں سمجھتا ہوں. میں تو ایک بات یہ کہہ رہا ہوں آپ سے نا، جس دن وہ پولیٹیشین بن جائے گا نا، اس معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہو جائے گا. سر میرے بڑے سوال تھے، سب کچھ کافی چینج ہوا، لیکن جو آپ نے بتایا نا سر، وہ میرے سوالوں سے زیادہ بہتر تھا سر. تو میں نے اپنے سوالوں کو آگے پیچھے کیا کہ کیا کام کر رہے ہیں، ترقیاتی کام کیا چل رہے ہیں، خواتین کے لیے کیا کام کر رہے ہیں، وہ سر ادھر ادھر ہو گئے. لیکن جو آپ نے چیزیں بتائیں، جو ہسٹری بتائی ہے، وہ بہت ضروری تھی سر. تو تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ. تھینک یو فار گیونگ یور ٹائم. تھینک یو.